امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ آخری حصہ جو ہے اس کو پورا کر سکیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فوج کی مداخلت سے یہ ساری خرابی ہوئی ہے۔ اس میں شاید گنجائش نہ ہو انکار کرنے کی، اور یہ بات قبول کرنی ہے کہ فوج نے واقعتاً ہی مداخلت جو ہے سیاست میں کی ہے، اور کھلم کھلا بعض دفعہ وہ اپنا حصہ بھی مانگتے ہیں سیاست میں، تو مان لیا۔ لیکن فوج جو ہے اس کی مداخلت میکرو لیول پر ہوتی ہے، بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، یعنی وہ چھوٹی جگہوں پر وہ نہیں کرتے مداخلت، وہ مائکرو لیول پر مداخلت نہیں کرتے۔ مثلاً سیاسی لوگوں کے مقدمات جو ہوتے ہیں، مثلاً بھٹو کے واقعہ میں اس وقت کا جو آرمی چیف تھا، اس کا جوڈیشری پر انفلوئنس تھا، کون نہیں جانتا، لیکن وہ کوئی خاص وجہ ہوتی ہے جہاں وہ مداخلت کرتے ہیں۔ ہر کیس میں جا کے عدالتوں میں وہ مداخلت نہیں کرتے، اور خاص طور پر جو لوور جوڈیشری ہے وہاں تو ان کی مداخلت نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اے کا مقدمہ جو بی کے خلاف ہے، وہاں کوئی زمین کا جھگڑا ہے یا کوئی قتل ہے یا ڈاکہ ہے یا چوری ہے یا کوئی اور جرم ہے، تو اس میں جا کے تو وہ مداخلت کرتے پھریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مداخلت نہیں کرتے۔ وہاں جو عوام کو انصاف نہیں مل رہا تو اس کے ساتھ فوج کا کیا قصور ہے؟ فوج کی اس سیاسی مداخلت کا یہ نتیجہ کیسے نکل گیا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہ انصاف نہیں دے رہی، جو ہائی کورٹس ہیں عام مقدمات میں وہ انصاف نہیں دے رہی۔ اور میں کل سن رہا تھا، وہ علی احمد خود صاحب کہہ رہے تھے کہ لاکھوں لوگ صبح 8 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک بیٹھتے ہیں جا کے داد رسی کے لیے، بالآخر 2:30 بجے وہ اپنی روحوں پر اور اپنے دلوں پر ایک زخم لے کر واپس جاتے ہیں۔ تو ان زخموں کی ذمہ داری فوج کے اوپر ڈالنا بڑی ہی ناانصافی ہے، بڑا ظلم ہے، اور فوج کو بے وجہ بدنام کرنے والی بات ہے۔ فوج کا جتنا قصور ہے اتنا قصور ان کا بھی ہے، لیکن جو پٹواری ہیں وہ جب رشوت لے رہے ہیں تو وہ کیا فوجی ان کے سر پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی رشوت لو؟ نہیں۔ جو انتظامیہ ہے، جو پولیس ہے، جتنے بھی ادارے ہیں، ان اداروں میں فوجی تو نہیں جا کے کہہ رہے کہ تم یہ رشوت لو، یہ کرپشن کرو۔ یہ جو چور چور کے نعرے تم روز لگاتے ہو، تو فوج مان لیا کہ ان کو لے کے آئی، لیکن فوج نے ان کو مجبور تو نہیں کیا کہ تم چوری کرو۔ یہ جو قومی اخلاق اور قومی کردار کا بیڑا غرق ہوا ہے، اس کا محض فوج کی اس سیاست میں مداخلت کو ذمہ دار قرار دے دینا بڑی ہی احمقانہ بات ہے اور بڑی ہی کچی سوچ ہے۔ فوج کو کسی طرح بھی اس ساری چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ فوج کا ایک رول ہے، یہ جو اخلاقی تنزل ہوا ہے قوم کا، تو مولوی کہاں ہیں؟ وہ تو اخلاق کے ذمہ دار تھے، اخلاق کی رکھوالی کے وہ ذمہ دار تھے، انہوں نے اپنا رول پلے نہیں کیا۔ یہ جو کافر کا کھیل ہے، تو یہ کیا فوجی فتوے دے رہے ہیں؟ یہ مولوی فتوے دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ جو آئے دن ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں، جہاں جس قسم کی بد زبانی ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، تو کیا وہ فوجی ان کو تقریریں لکھ کر دے رہے ہیں؟ جہاں فوجیوں کا قصور ہے، میں ان کو
ایبزولو نہیں کر رہا، ان کو بریت کی بات میں نہیں کر رہا، ان کا بھی قصور ہے، لیکن ان کا قصور اس وجہ سے ہے کہ فوج نے بھی وہ مذہبی معاملات میں مداخلت کی۔ فوج میں بھی ایسی ترقی نہیں ہوتی کہ جہاں احمدی ایک کمپیٹنٹ آفیسر ہے تو اس کی ترقی تو نہیں ہوتی، وہاں اس کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ احمدی ہے۔ تو اس ادارے نے بھی اپنی سزا خدا کی طرف سے بھگتنی ہے اور بھگت رہا ہے، لیکن جو باقی ادارے ہیں، مثلا جو میڈیا ہے، میڈیا میں فوج کا کسی معاملے میں انٹرسٹ ہوگا تو میڈیا کو وہ شاید مجبور کریں گے اور کرتے ہوں گے، لیکن ہر معاملے میں تو نہیں۔ لیکن میڈیا نے جس طرح کا رول پلے کیا ہے، عدالتوں نے جس طرح کا رول پلے کیا ہے، جو انتظامیہ ہے انہوں نے جس طرح کا رول پلے کیا ہے، بیوروکریسی جو ہے اس نے جس طرح کا رول پلے کیا ہے، تو کیا یہ سارے کا سارا وہ فوج کے اوپر ڈال دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سارا جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو سارا ایک ڈیوائن ٹریپ ہوا ہے، اس ڈیوائن ٹریپ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ مہلت دی ہے۔ اور میں جب وہ قرآن شریف کی تفسیر اور ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا ایک درس سن رہا تھا، تو حضور نے اس میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، اس کا طریق ہے کہ کسی قوم کو بھی وہ ایک دفعہ کسی جرم کے کرنے کی وجہ سے سزا نہیں دیتا۔ ہاں، جب قومیں تکرار کرتی ہیں اور اصرار کرتی ہیں اس جرم کے اوپر، تو کچھ وقت کے لیے تو وہ ان کو رحمان الرحیم ہے، وہ ان کو جھنجھوڑتا ہے، جھٹکے دیتا ہے، اور کبھی عذاب کو قریب لے آتا ہے، لیکن پھر پیچھے ہٹا دیتا ہے تاکہ یہ باز آ جائیں اور ہلاک نہ ہو جائیں۔ لیکن جو بدقسمت قومیں ہوتی ہیں اور بدقسمت افراد ہوتے ہیں، وہ کبھی باز نہیں آیا کرتے، اور ان کا جو رویہ ہوتا ہے، وہ رویہ جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے قرآن شریف نے اس طور پر بیان فرمایا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، کہ لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، پھر بھی وہ انذار کے بارے میں متردد رہے، وہ شکوک و شبہات میں رہے۔ جب عذاب آتا تو کہتے ہو نہیں، اس وقت تھوڑا سا ایک خوف پیدا ہوتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر جب عذاب ٹل جاتا ہے پھر بہادر ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرح کی جرتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس میں اب ان کے جو بعض ابھی تو فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ حال کوئی نہیں نظر آ رہا، اور علی احمد کرد کا میں کل سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح ملک ہاتھ سے نکل رہا ہے جس طرح مٹھی سے ریت گر رہی ہوتی ہے، باوجود خواہش کے کہ آپ اس کو روک پائیں، آپ روک نہیں پاتے۔ تو اس پر مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آیا، وہ کہتا ہے گمان تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، گمان تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ یہ جتنی دفعہ تم تکرار کرتے ہو اس بے انصافی کا، اس ظلم کا اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا، تو خدا تعالیٰ کے غضب کے اتنا ہی قریب ہوتے چلے جا رہے ہو، اور اس میں اتنی ہی شدت آنے والی ہے۔ یہی بات حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بار بار اپنے خطبات میں بھی بیان فرمائی، اور اس تقریر میں جس کا میں نے حوالہ دیا شروع میں 1983 کے جلسہ سالانہ میں، وہاں بھی اس بات کو بیان فرمایا۔ قرآن شریف نے اس بات کو اس طور پر بیان فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، کہ وہ جنہوں نے تکذیب کی ہے ہماری آیات کی، ہم ان کو عذاب کی طرف اس طرف سے لے آئیں گے، من حیث لا یعلمون، ان کو علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کدھر سے آ گیا ہے۔ لیکن یہ عذاب فوری نہیں آیا کرتا، یہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کا ایک تقاضا ہے، اور انہی آیات میں فرمایا اللہ جو ہے غفور ودود ہے، وہ حمید ہے، اس کی
اس کے غفور ہونے پر بھی حرف نہیں آ سکتا جب وہ سزا دیتا ہے، اس کے ودود ہونے پر بھی حرف نہیں آ سکتا، اس کے حمید ہونے پر بھی حرف نہیں آ سکتا۔ اگر وہ یعفو عن کثیر کا مصداق نہ ہو کہ وہ بار بار بہت کثرت کے ساتھ معاف کرتا ہے، اگر یہ بات نہ ہو تو اس کے اوپر حرف آ جائے، ایک داغ لگ جائے اس کی رحمت کے اوپر، لیکن ایسا داغ خدا کی رحمت کے اوپر نہیں لگ سکتا۔ اس لیے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اسی جلسہ سالانہ پر جو حضور کی نظم پڑھی گئی تھی اس میں ہی فرمایا تھا، دیر اگر ہو تو اندیر ہرگز نہیں، قول املی لہم ان قیدی متین، سنت اللہ ہے لا جرم بالیقین، بات ایسی نہیں کہ بدل جائے گی۔ اب اگر کوئی اس نظم کو سرسری نظر سے بھی دیکھ لے تو میرے نزدیک اس میں مختلف حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو فوری طور پر احمدیوں کے لیے ریلیف کا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو فوری طور پر مکذبین کے لیے انذار کا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو مستقل احمدیوں کے لیے ریلیف کا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو مستقل انذار کا ہے۔ تو اس میں ایک بات جو حضور نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، یہ آخری شعر تھا اس کا، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، لا دوا کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ تو یہ جو شعر ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو میرا وجدان اور میرا یقین اس طرف جاتا ہے کہ اگر اس قوم نے یونس نبی کی قوم کی طرح توبہ کی اور ان کو خلیفۃ المسیح کی دعا نصیب ہو گئی، اور خدا تعالیٰ کی نظر میں وہ دعا اس وجہ سے مقبول ہو گئی کہ اس قوم نے توبہ کر لی ہے، تو موت آ بھی گئی تو ٹل جائے گی۔ اور وہ اسی طرح پر ہی ہو سکتا ہے کہ وہ سارا جو بدقسمت سٹیپس لیے ہوئے ہیں ان کو انڈو کریں، اور وہ خلافت احمدیہ جو رات کے اندھیرے میں ربوہ سے نکلنے پر مجبور ہوئی، وہ دن کے سویرے میں ربوہ میں دوبارہ داخل ہو، اور اس عزت اور احترام کے ساتھ دوبارہ داخل ہو کہ وہ جو مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے کہ وہ بادشاہ آیا، اس کے نعرے ربوہ کی سرزمین پر بھی لگ رہے ہوں۔ یہ تبھی ممکن ہے، یہ خدا کی تقدیر نے تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، آج نہیں تو کل یہ واقعہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت بدل نہیں سکتی۔ لیکن اگر تم نہیں کرو گے تو تم مٹا دیے جاؤ گے، یہی خدا کی تقدیر ہے، اور خدا نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ تمہیں یونس نبی کی قوم کی طرح توبہ کی توفیق مل جائے، اور اس کے پیچھے، اس دعا کے پیچھے ایک بڑی خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہی ہے جو مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، کاخر کنند دعوی حب پیغمبرم، کہ اے میرے دل تو بڑا دکھا ہوا ہے لیکن اس طرف تو نظر کر کہ بالآخر یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں۔ میں آج حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا ایک درس سن رہا تھا تو اس میں حضور نے اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ یہ تقدیر ٹلے، کہ احمدیت کو فتح نصیب ہونی ہی ہونی ہے، اور احمدیت نے وہاں بارآور ہونا ہی ہونا ہے۔ اس ملک میں ملک رہے گا یا نہیں رہے گا یہ الگ بات ہے، اور خلافت احمدیہ کو اس سرزمین میں عزت کے ساتھ واپسی ہونی ہی ہونی ہے، لیکن تمہارے مٹائے جانے کے بعد ہونی ہے یا تمہاری توبہ کے بعد ہونی ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ وہ توبہ نصیب ہو۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔